الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم میرے بزرگوں دوستوں، بڑے مبارک ایام سے میرا اور آپ کا گزر ہو رہا ہے۔ الحمدللہ آج ہی سے عشرِ ذی الحجہ شروع ہوا، پہلا ہی دن ہے آج۔ اللہ تعالی ہم سب کو عشرِ ذی الحجہ کی بھی قدر نصیب فرمائے۔ یہ عشرہ اتنا مبارک ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں تو آیا ہے کہ ان 10 دنوں میں عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ سال کے کسی دن میں اللہ کو عمل اتنا محبوب نہیں ہے۔ ان 10 دنوں میں، ان 10 دنوں میں جو آپ نمازیں پڑھو گے، آپ ذکر اللہ کرو گے، قرآن کی تلاوت کرو گے، اعمال کرو گے، ان 10 دنوں میں اللہ کو عمل اتنا محبوب ہے کہ سال بھر میں کسی بھی دن میں اللہ کو وہ عمل اتنا محبوب نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے یہ بھی سوال کیا کہ ہم ان دنوں میں اعمال تو کریں گے لیکن ساتھ میں کوئی مخصوص عمل کا کثرت سے پڑھو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان کلمات کا ورد بھی کثرت سے ان دنوں میں کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان 10 دنوں میں جو آدمی ایک دن کا روزہ رکھے گا، اور میں آپ کو یہ ضعیف روایت ہی نہیں سنا رہا ہوں، صحیح ترین روایتوں میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی ایک دن کا روزہ رکھے گا اس کو 1 سال کے روزے کا ثواب ملے گا ان دنوں میں۔ جو آدمی ان راتوں میں عبادت کرے گا، اللہ 1 رات کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کے برابر دے گا۔ لیکن امت کو آج عشرِ ذی الحجہ کی قدر اور عشرِ ذی الحجہ کی فضیلت سے امت کا ایک بہت بڑا طبقہ تو ناواقف ہے کہ یہ کون سا عشرہ چل رہا ہے جو آج ہی سے شروع ہوا۔ یہاں علماء میں یہ بحث بھی چلی کہ عبداللہ ابن عباس یہ فرماتے ہیں کہ سال بھر میں وہ عمل اللہ کے یہاں جتنا محبوب نہیں ہے جتنا ان دنوں میں، تو رمضان کے دنوں سے بھی
رمضان کے دنوں سے بھی۔ تو علماء نے ان دونوں روایتوں میں ایک طرف کہا کہ ہاں یہ جو دن چل رہے ہیں عشرے ذی الحجہ کے، وہ رمضان کے دنوں سے افضل ہیں، اس لیے کہ ان دنوں میں یہ جو دن چل رہے ہیں اس میں دنوں کا سردار یوم عرفہ موجود ہے۔ یوم عرفہ پورے سال کے جتنے دن ہیں اس کا سردار ہے 9ویں ذی الحجہ، یہ ان دنوں میں موجود ہے۔ دین کے اعتبار سے یہ افضل ہیں، راتوں کے اعتبار سے رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے، اس لیے کہ رمضان کے آخری عشرے میں راتوں کی سردار یعنی لیلۃ القدر موجود ہے، اس لیے راتوں کے اعتبار سے وہ عشرہ افضل، لیکن دنوں کے اعتبار سے یہ عشرہ افضل ہے۔ اللہ ہمیں قدر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن 10 راتوں کی قسم بھی کھائی ہے، والفجر وليال عشر، جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، جن میں سے ایک رات تو گزر گئی، اللہ بابقیہ راتوں کی ہمیں قدر نصیب فرمائے۔ اور جتنی ایام کی فضیلت ہے، یہ بھی یاد رکھیں کہ جتنی ان ایام کی فضیلت ہے اتنا ان ایام میں گناہوں کا وبال بھی ہے۔ کوئی چھوٹا گناہ بھی، کوئی اللہ کی چھوٹی نافرمانی بھی ان دنوں میں، یہ عشرے ذی الحجہ میں ہم خوب اپنے آپ کو بچائیں کہ ہم سے اللہ کا کوئی ایسا حکم نہ ٹوٹے، نہ اللہ کے کوئی حکم کی ہم عدولی کریں، نافرمانی کریں۔ ان 10 دنوں میں ایسے تو سال بھر میں بچنا ہے، لیکن ان دنوں کے اندر گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ فضیلت جتنی ہے گناہوں کا وبال بھی اتنا خطرناک ہے۔ اور انہی 10 دنوں میں اللہ نے 2 مخصوص عبادتیں عطا فرمائی۔ بہت سے لوگوں کو میں نے گزشتہ کل ہی کہا کہ عشرے ذی الحجہ شروع ہوا، کام کاج کرنے والوں کے لیے چلو رات بھر عبادت نہ ہو، میں کہتا ہوں کہ کم از کم عشاء کی نماز با جماعت پڑھیں ان دنوں میں، اور فجر کی نماز بھی با جماعت پڑھیں، تو کم از کم رات کی عبادت کا ثواب تو مل جائے گا۔ اتنا تو کریں ہم کم از کم کہ با جماعت ان دونوں نمازوں کو ادا کریں، کہیں بھی ہو لیکن اس وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اور مخصوص عبادتیں رکھی ہیں، ان 2 مخصوص عبادتیں ایسی ہیں سال بھر آپ کسی وقت ان عبادتوں کو ادا کرنا چاہے تو آپ نہیں ادا کر سکتے۔ ایک حج اور ایک قربانی۔ نماز فرض ہے لیکن نفلی نماز جب چاہیں پڑھیں، روزہ فرض ہے نفلی روزہ جب چاہیں پڑھیں، زکوٰۃ فرض ہے نفلی صدقات جب چاہیں ادا کریں، لیکن یہ 2 مخصوص عبادتیں ان ایام میں وہ ہیں کہ آپ سال بھر کسی بھی دن ان عبادتوں کو ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ آپ آج بھی عرفہ کا میدان موجود ہے، سال بھر میں بھی ہم عمرے کے لیے جاتے، عرفات کا میدان موجود ہے۔ آپ 40 دن پہ عرفہ کے میدان میں اگر آپ اعتکاف کر لیں، لیکن 9ویں ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں اگر کوئی حاجی اس میدان سے گزر بھی جائے گا تو اس کی حج ہو جائے گی، اور دنوں میں 40 دن اعتکاف کرنے پر بھی تمہاری حج کا حکم نہیں لگے گا۔ اس سے بتانا چاہتے ہیں کہ عبادت ہم کسی کو منمانی سی عبادت نہیں بنا سکتے، جب تک کہ اللہ کا حکم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس عبادت کے ساتھ شامل نہیں ہو جائے گا، وہاں تک وہ چیز عبادت نہیں بن سکتی۔ قربانی کے لیے بھی مخصوص دن 10ویں 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ۔ 12ویں ذی الحجہ چلی جائیں، 100 جانور بھی اگر آپ قربان کرو گے، 100 جانور بھی، لیکن ان 3 دنوں میں ایک جانور کی قربانی پر اللہ جو ثواب دے گا وہ اس کے بعد 100 جانور کی قربانی پر بھی ثواب نہیں ملے گا۔
یہ 3 دن مخصوص کی، اس لیے بھی 10، 11، 12، اور ان کے لیے اللہ کو جملے بھی مخصوص بلوا رہے ان عبادتوں کے لیے، ان 2 عبادتوں کے لیے اللہ مخصوص جملے بلوا رہے، عبادت بھی مخصوص انہی دنوں میں۔ حج کے لیے حاجی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرماوے، ہم سب کو بھی اللہ بار بار اس گھر کی زیارت نصیب کرے۔ ابھی حاجی حج کے لیے جا رہے ہیں، ملنے آتے ہیں، سب کے دلوں میں تمنا اللہ ہمیں بھی اس گھر پر لے جا، سب کے دلوں میں، اور دعا بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اس گھر پر جانے کے ہم محتاج ہیں، اس گھر پر جانے کے ہم محتاج ہیں، ہمیں ضرورت ہے۔ وہاں کی ایک ہمارے حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے جاتے تھے، لوگوں نے کہا عمرے کے لیے وصال میں 2 مرتبہ جاتے تھے، ایک مرتبہ حج کے لیے، ایک مرتبہ عمرے کے لیے۔ کسی شاگرد نے پوچھا کہ حضرت آپ تو ویل چیئر پر ہیں، نہ اتنے یہاں طواف کر سکتے ہیں، نہ اتنی عبادت کر سکتے ہیں، آپ ہر سال آپ چلتے ہیں؟ فرمایا یوسف یہاں بیٹھ کر آ کر اللہ کے گھر کا دیدار کرتا رہتا ہوں میرے مالک، یہ وہ گھر ہے جس پر تیری ہر وقت تجلیات اترتی ہے، 120 رحمتیں اتارتا ہے تو دیج میں، جس سے سارے عالم میں تقسیم ہوتی ہے، میں اس لیے دیکھتا ہوں یہ اللہ تیری تجلیات کا مرکز ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اس لیے تو اس گھر کا طواف بھی ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے سوچ رہے تھے، بلک کے بادشاہ تھے، چھوڑ کر مکہ المکرمہ چلے گئے ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، اور چھوڑ کر چلے گئے وہاں 14 سال رہے، اور 14 سال تک انتظار میں رہتے تھے، کوئی ایک ایسا موقع مل جاوے ابراہیم جس میں کوئی کعبۃ اللہ کا طواف نہ کرتا ہو، تجھے موقع مل جائے گا کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کا۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 14 سال کے بعد ایک مرتبہ رات میں سخت بارش، سخت طوفان چل رہا تھا، میں نے سوچا کہ اس وقت کعبۃ اللہ کا شاید کوئی طواف کرنے والا نظر نہیں آتا، میں دوڑا گیا کہ آج ابراہیم 14 سال کے بعد ایک ایسا موقع ملا ہے کہ کوئی کعبۃ اللہ کا جس وقت طواف نہ کرتا ہو، ابراہیم تو اکیلا کعبۃ اللہ کا طواف کرے۔ فرمایا میں کعبہ کا طواف کر رہا تھا، ایک چکر لگایا، میں نے ایک سانپ کو طواف کرتے ہوئے دیکھا، میں نے کہا بھائی تو اللہ کی وہ مخلوق تو کہاں آ گئی؟ میں تو اس انتظار میں تھا 14 سال کے بعد اکیلا کعبۃ اللہ کا طواف کروں گا، اور سانپ جنات تھا، اس نے کہا ابراہیم تم 14 سال سے انتظار میں تھے کہ اکیلا طواف کرنے کا موقع ملے، میں 100 سال سے اس انتظار میں بیٹھا تھا، مجھے آج موقع ملا، تم بیچ میں آ گئے 100 سال کے انتظار کے بعد۔ بڑا مبارک گھر ہے، اللہ ہم سب کو وہاں کی حاضری نصیب کریں۔ بھائی انسان کوشش کرتا رہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہم کہاں حج کے لیے جائیں گے، غریب آدمی ہے۔ بھائی تم ایک کم از کم ایک اپنا بکیٹ بناؤ، ایک گلہ بناؤ، اس نیت سے کہ ایک ایک روپیہ، ہمارے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے بیٹے مفتی رفیع صاحب عثمانی آئے، اور ایک مرتبہ حضرت کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کے زمانے میں میری تنخواہ 400 روپیے تھی، والد صاحب حج کے لیے جاتے تھے، اور حج کے بعد آنے کے بعد جب سناتے تھے کہ میں حج کے لیے گیا، حج کے کر کے آیا، بہت شوق ہوتا تھا، ابا جی آپ دعا کر دیں نہیں میں بھی حج کے لیے جاؤں۔ فرمایا میں تیرے لیے دعا نہیں کروں گا۔ مفتی رفیع صاحب کہتے ہیں کہ ابا جی آپ ناراض ہو گئے؟ فرمایا تو نے کوشش کیا کی ہے، تو نے کوشش کیا کی ہے؟ فرمایا ابا جی میری 400 روپیہ تنخواہ ہے، میں اس پہ کیا کوشش کروں گا؟ میرے ابا جی نے فرمایا بیٹے تیری ایک بڑی بہن کا انتقال ہو گیا، وہ تجھ سے بھی زیادہ غریب تھی، جب اس کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد میں نے جب اس کا سامان اٹھایا تو اس کے سامان میں ایک ایونلپ تھا اور ایک چھوٹا سا پاکٹ رکھا ہوا تھا، اس پاکٹ پر لکھا ہوا تھا یہ حج کی تیاری کے لیے میں اس میں پیسے ڈالتے ہوں۔ کہاں ہر سال کے 1 روپیہ ڈالا ہوا تھا، 36 روپیے 36 سال میں اس نے ڈالے تھے، 48 سال میں انتقال ہوا، 36 سال تک کم از کم 1 روپیہ ڈالتی رہی، اللہ یہ کوشش کرتی ہوں تو حج کے لیے لے جانا۔ فرمایا جب انتقال ہوا اس کے بعد جہاں کہ میں حج کے لیے گیا، اس وقت تو بہت کم روپیوں میں حج ہوتا تھا،
میں نے ایک آدمی کو مکے سے کہا بھائی میری بیٹی نے زندگی بھر کوشش کی ہے کہ میں بھی حج کے لیے جاؤں. فرمایا کہ یہ 34-36 روپے ہے. فرمایا اس کی خرچہ دیتا ہوں, کم از کم تو حج کر لے میری بیٹی کی طرف سے. فرمایا بیٹی رات میں خواب میں آئی اور بیٹی نے سنایا ابا زندگی بھر کی تمنا آج پوری کر دی, 36 روپے سے بھی آج حج ادا ہو گئی. انسان اپنی بس کی کوشش تو کرے. تو حضرت مفتی شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بیٹے پہلے کوشش تو کر, تو نے کتنا روپیہ جمع کیا ہے؟ تیری 400 روپے تنخواہ ہے, تو 5 روپے تو حج کے لیے ڈال دیا کر. پھر اس مالک سے دعا کر, مالک خزانے غیب سے انتظام کرے گا, لیکن تیرے اندر حرمین شریفین کی طلب تو پیدا کر. تو طلب تو پیدا کر, پھر اس مالک سے دعا کرے گا, وہ مالک خزانے غیب سے انتظام کرتا ہے. تو یہ ایام میں مخصوص عبادتیں ہیں, ایام میں بڑی مخصوص عبادتیں ہیں اللہ تعالیٰ. ایک تو حج پر اللہ بلوا رہے ہیں. حاجی جائے گا تو بار بار بلوائے جا رہے ہیں, لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اے اللہ تیرے در پر حاضر ہوں, اے اللہ تیرے در پر حاضر ہوں, لبیک اللہم لبیک. اترتے بھی بلوائے جا رہا ہے, چڑھتے بھی بولے لبیک, اٹھتے بھی بولے لبیک, بیٹھے بھی بولے لبیک. اتنا زیادہ جملہ بلوا رہا ہے, یہ پریکٹس کروائی جا رہی ہے. یہ اللہ تیرے حکم کی تعمیل میں حاضر ہو چکا ہوں یہاں کعبۃ اللہ پر. تیرے ابراہیم کے ذریعے سے تو نے اعلان کروایا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اس حکم کی تعمیل میں حاضر ہو چکا ہوں. اللہ فرماتے میرے بندے رسمی طور پر میرے کعبۃ اللہ پر آ کر لبیک نہ بولنا, بار بار بلوایا جا رہا ہے لبیک. اللہ تیرے حکم کی تعمیل میں حاضر ہو میرے بندے. کعبۃ اللہ سے حج کر کے تو آئے گا, یہاں آنے کے بعد بھی تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ لبیک نہیں بن جائے گا. تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ لبیک نہیں بن جائے گا. وہاں تک تو صحیح معنی میں میرا مومن بندہ نہیں ہو سکتا. کیا مطلب؟ وہاں تو لبیک بول کر آیا ہے, تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ لبیک نہیں بن جائے گا. یہاں آنے کے بعد بھی فجر کے وقت اگر تو گہری نیند سویا ہوا ہے اور مؤذن آواز لگا رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم, نماز سونے سے بہتر ہے, نماز سونے سے بہتر ہے. اٹھ جا اپنے بستر پر سے اور آجا مسجد میں. لبیک اللہ تیرے حکم کی تعمیل میں حاضر ہوں. جب اگر قربانی کا موقع آ جائے, صاحب نصاب پر قربانی فرض ہے, کوئی ٹال مٹول کیے بغیر کہہ دینا لبیک اللہ تیرے حکم کی تعمیل میں حاضر ہو. چاہے میرے ذہن میں قربانی کا فلسفہ سمجھ میں آئے کہ نہ آئے, لیکن تیرا حکم ہے. تلبیہ بلوائے جا رہا ہے بار بار, رسمی طور پر نہیں. میرے بندے اس لیے کہا کہ حج مقبول کی علامت یہ ہے, انسان جب حج کر کے واپس آئے اس کی پہلی زندگی میں اور بعد کی زندگی میں تبدیلی پیدا ہو جائے, یہ حج مبرور اور مقبول ہونے کی علامت ہے. دوسری بات, قربانی کے موقع پر بھی بلوائے جا رہا ہے. کیا بلوائے جا رہا ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. دیکھو وہاں بھی مخصوص جملے بلوائے جا رہے ہیں, یہاں بھی مخصوص جملے بلوائے جا رہے ہیں, یہاں بھی مخصوص جملے بلوائے جا رہے ہیں. قربانی کے موقع پر ان صلاتی و نسکی, میری نماز
میری قربانی، میرا جینا اور مرنا میرا رب العالمین کے واسطے ہیں۔ یہاں سوال ہو رہا ہے کہ قربانی ہو رہی ہے تو قربانی کا بلوائے جاوے، قربانی کا بلوائے جا رہے۔ اللہ فرماتے کہ میرے بندے جانور کے بدن پر، جانور کے گلے پر چھری پھرا دینا یہ کوئی رسم نہیں ہے۔ میرے بندے محبت کے ساتھ چھری پھرا، یہ تو تیری میرے ساتھ ایک محبت کی علامت ہے کہ تو صرف جانور کے چھڑے گلے پر چھری نہیں پھرا رہا ہے، بلکہ تو اپنے لگتے جگر اور اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ 7,000 روپے کا جانور کہیں مل جاوے، مطلب 6,000 کا کہیں ہے کہ نہیں، کہیں 5,000 کا جانور ہے کہ نہیں۔ اللہ کے راستے میں میرا کپڑا بہتر، میرا کھانا بہتر، میرا پینا بہتر، میرا سونا بہتر، میری شادیاں بہتر سے بہتر ہو رہی ہے، اور اللہ کے راستے میں جو جانور قربان کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو معاف کرنا، اللہ کا بندہ یہ پوچھ رہا ہے، کہیں 10,000 کا لیبل لگا ہوتا ہے، میں نے خود کانوں سے سنا، مولانا کہیں 9,000 کا جانور بھی ملتا ہے۔ اللہ کے راستے میں محبوب چیز کو اس کی محبت میں خرچ کرو، اس نے تو وعدہ کیا ہے تو ایک خرچ کرے گا اخلاص کے ساتھ، میں دنیا میں 700 گنا لوٹا کر رہوں گا، اس نے تو وعدہ کیا ہے۔ لیکن قربان تو کرے اللہ کے راستے میں اس محبت کے ساتھ۔ اللہ فرماتے کہ رسم نہیں ہے، میرے بندے میری محبت کی علامت ہے، تیری سمجھ میں آئے کہ نہ آئے تو پھرا دے اس جانور کے اوپر، جانور قربان کر دے کہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ہاں، تیری زندگی کا ہر لمحہ، نماز بھی، تیرا مرنا بھی، تیرا جینا بھی، تیری قربانی بھی اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے۔ یہاں یہ مطالبہ کیا جاتا ہے تو سمجھو کہ صحیح معنی میں تو نے قربانی کی ہے، رسمی چھری نہیں پھرانا۔ اور اسی موقع پر آپ آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت 10 منٹ میں، آپ کو سیرت کیا 5 منٹ میں سناؤں، صرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس پر عمل کر کے بتلایا ہے، میرا مرنا اور میرا جینا اللہ تیرے حکم کے تابع ہے، عمل کر کے بتلایا ہے۔ امتحان آتے گئے ابراہیم علیہ السلام پر۔ پہلا امتحان آیا، نمرود کے دربار میں بلایا گیا۔ صرف اشارہ کر دیتا ہوں چاروں امتحان کا، سیرت نہیں بیان کر رہا ہوں۔ پہلا امتحان آیا یہ نمرود کے دربار میں، جب رب والے میں جا کر چھوٹے چھوٹے رب کے ناک کان ہاتھ توڑ دیے تب امتحان آیا۔ نمرود نے کہا ابراہیم یہ کام کس نے کیا ہے؟ نانی کہا میں نے نہیں کیا ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہا دیکھو یہ کسی بت کا ناک کان ہاتھ ٹوٹا ہے، بڑے بت کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جس بت کے گلے میں کلہاڑی ہے اسی کو پوچھ لو کہ یہ کام کس نے کیا۔ کہا ابراہیم تم جانتے ہی میرے بت بولتے کہاں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا، جو بت بولتا نہیں، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ تمہارا مشکل کشا اور حاجت روا کیسے ہو سکتا ہے؟ فوراً آگ جلائی گئی، لاجواب ہو گئی، آگ جلائی گئی، 40 میل تک آگ جلائی گئی، جو آسمانوں سے باتیں کرنے والی۔ اب اللہ کے خلیل کو آج آگ میں ڈالا جانے کا موقع آیا، پہلا امتحان آیا، پہلا امتحان آیا۔ لیکن کامیاب ہے ابراہیم علیہ السلام پہلے امتحان میں بھی۔ آگ میں ڈالے جانے کا موقع ہے ابراہیم علیہ السلام کو۔ جبرائیل امین آئے، آسمانوں میں ہلچل مچی ہوئی ہے کہ آج اللہ کے خلیل کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ جبرائیل امین آئے، کہا ابراہیم مدد کروں کچھ آپ کی، یہ آگ جو ہے پر کے ذریعے سے ختم کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام جبرائیل امین کو بھی یہ کہہ رہے ہیں جبرائیل بیچ میں سے ہٹ جاؤ، خلیل کو
رب خلیل نے آگ میں ملنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ خلیل کو رب خلیل نے آگ میں ملنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ تو عشق کی آگ ہے۔ آج ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود پڑے، کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہا کہ یا ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی بھی ہو جا، لیکن صرف ٹھنڈی بھی ہوگی میرے ابراہیم کو نقصان پہنچے گا۔ وَالسَّلَامًا، قرآن کہتا ہے ایئر کنڈیشن والی بن جا۔ قربان جائیے قرآن کی فصاحت پر، ایئر کنڈیشن والی بن جا۔ پہلا امتحان کامیاب ہے۔ دوسرا امتحان آیا، مانگ مانگ کر بیٹا مانگا تھا، بڑھاپے میں مانگا، اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوئے۔ رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب صالحین میں سے مجھے کوئی اولاد عطا فرما، صالحین میں سے مجھے کوئی اولاد عطا فرما۔ دعا قبول ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام کی بیٹا پیدا ہوا اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جاؤ اس اسماعیل کو اور ان کی والدہ کو وادی غیر ذی زرع میں، جہاں کوئی بسنے والا نہیں، جہاں پانی نہیں، جہاں کوئی خوراک نہیں، وہاں چھوڑ کر آ جاؤ، جہاں بھی کعبۃ اللہ ہے۔ وہ کعبۃ اللہ طوفان نوح میں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا، وہاں رکھ کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑ کر آ گئے، واپس جا رہے تھے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام پوچھ رہی، ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا، فرمایا آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھائی۔ حضرت حاجرہ نے کہا اللہ کا حکم ہے؟ کہا ہاں۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام پر لاکھوں سلام ہو۔ اس حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ چلے جاؤ ابراہیم، اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ ہم سب کو اس حکم پر لے آیا آج، اس میں بھی کامیاب۔ ابراہیم علیہ السلام پانی نہیں، کوئی چیز نہیں کھانے کی، 3 دن ایسے ہو گئے پانی نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام چھوٹے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام چکر لگا رہی ہے صفا اور مروہ کا، یہاں تک کہ پانی پھر اچانک دیکھا کہ چرین پرین آئے، دوڑی حضرت حاجرہ علیہ السلام، دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کی حرکت سے اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا۔ لیکن اتنی پسند آئی وہ ادائیں، اتنی پسند آئی ادائیں، حاجیوں کو یہ حکم دیا جاتا ہے تیرا حج پورا نہیں ہوگا جہاں تک تو صفا مروہ کا چکر نہیں لگائے گا۔ میری حاجرہ دوڑی ہے یہاں صفا اور مروہ کر، قرآن کہہ رہا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، وہاں میری حاجرہ یہاں دوڑی ہے۔ حاجی تو بھی یہاں دوڑے گا، صفا اور مروہ کا چکر لگائے گا، تو بھی یہاں چلے گا، جہاں میری حاجرہ دوڑی ہے تو بھی وہاں دوڑے گا۔ اس لیے کسی حضرت امام غزالی سے پوچھا کہ ہر چیز کا نام ہے، کہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اداؤں کا، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اداؤں کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفاؤں کا، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نام حج ہے۔ اور کیسا زمزم نکالا، 10 سال تک بھی اگر آپ رکھ دو کسی اپنے گھر کے اندر ایک گھڑے میں رکھ دو، 10 سال کے بعد بھی اس پانی میں نہ بدبو پیدا ہوگی نہ سراپن پیدا ہوگا، اس لیے کہ یہ تو میرے اسماعیل کے پیروں سے لگ کر یہ زمزم کا چشمہ تو جاری ہوا ہے، کہاں اس میں بگاڑ پیدا ہو سکتا۔ تیسرا امتحان آیا، بچہ جب دوڑنے لگا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ جب دوڑنے لگا جوان، اللہ کا حکم آ رہا ہے۔ تیسرا کیا حکم آیا کہ اس بچے کو اب ذبح کر دو، خواب میں دیکھ رہے ہیں اللہ کے راستے میں۔
کون باپ ہوگا ایسا لگتے جگر جو ایک زمانے کا نبی بننے والا ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کو ذبح کر دو، کوئی سوال نہیں کیا۔ میں نے کہا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تیرے واسطے ہے اللہ یہ زندگی، تو کہے گا تو میری جان کو بھی تیرے راستے میں خرچ کر دوں گا۔ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ بیٹے سے پوچھا جا رہا ہے، بیٹے نے کہا کہ ابا آپ جو کہیں گے وہ ہوگا، اللہ کا حکم ہے نا، آپ کر گزریے، ذرا مجھے فلما اسلم وتلہ للجبین، ذرا آپ چہرہ نیچے کر دیجئے، کہیں آپ کو میرے چہرے کو دیکھ کر محبت عشق میں ایسا نہ ہو جائے کہ چھری پھراتے پھراتے آپ کہیں جھجک محسوس کرنے لگے۔ فرمایا ابا آپ چہرہ زمین کی طرف کر دے اور میری پیٹھ کو آپ کی طرف کر دے، تاکہ محبت پیدری میں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کو چھری پھرانے میں جھجک محسوس ہو جائے۔ ایسا بیتا تھا، اس میں بھی کامیاب۔ آخری چیز ایک منٹ میں نقل کر دیتا ہوں، وقت بھی پورا ہو گیا۔ چوتھی امتحان، اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اب کعبۃ اللہ کو بناؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ بھی بنا لیا، چاروں امتحان میں کامیاب۔ اب گولڈ میڈل دیا جا رہا ہے چاروں امتحان میں کامیابی پر۔ بھائی میں اور آپ ہوتے تو نہ معلوم کیا مانگ لیتے۔ اللہ کہہ رہے ہیں مانگو ابراہیم، کیا مانگتے ہو؟ چاروں امتحان میں آپ کامیاب ہیں، کیا مانگتے ہو؟ خلیل لینے پر آیا ہے، رب خلیل دینے پر آیا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں چاروں امتحان میں آپ کامیاب ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی کی 2 دعائیں مانگی، اللہ نے دونوں قبول فرما لی ہیں۔ پہلی دعا کیا مانگی تھی؟ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ صالحین میں سے اولاد عطا فرما۔ حضرت اسماعیل دے دیا۔ چاروں امتحان پر کامیابی کے بعد آمولی والوں مانگا تو کیا مانگا؟ میرا اور آپ کا کام بن گیا ہے، میرا اور آپ کا کام بن گیا۔ کیا مانگا؟ آمینہ کے لال کو مانگ لیا۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے 2 دعائیں مانگی، دونوں دعائیں اللہ نے قبول فرما لی۔ دوسری دعا مانگی، آمینہ کے لال کو مانگ لیا۔ ہمارے شاہ عطا اللہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 دعائیں مانگی، ایک تو زمزم والے مانگی، ایک حوض کوثر والے مانگے۔ زمزم والے حضرت اسماعیل بھی عطا فرما دیے، اور حوض کوثر والے محمد رسول اللہ بھی عطا فرما دیے۔ چاروں امتحان کے کامیابی کے بعد مانگ لیا کہ اللہ کعبۃ اللہ تو تیرے حکم سے میں نے بنا لیا ہے، لیکن ایک درخواست ہے کہ اس کعبۃ اللہ کا ایک امام تو دے دے، اس کعبۃ اللہ کا ایک امام تو دے دے۔ ایک بچے کے ذریعے سے اس سرزمین پر تو نے زمزم کا چشمہ جاری کیا تھا، ایک بچہ عطا فرما دے جس کے ذریعے سے اس سرزمین پر ہدایت کا چشمہ جاری ہو جائے۔ محمد الرسول اللہ عطا فرما دیے۔ اللہ کے حبیب اس لیے فرماتے تھے میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت ابراہیم کو صحیح معنی میں سمجھ کر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور شروع میں نے کہا کہ عشرہ ذی الحجہ شروع ہوا ہے آج ہی سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عشرہ ذی الحجہ کی قدر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔